وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 2 جنوری بروز اتوار 2022 کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 179 پر مشتمل ہوگا۔ آپ دعا فرمائیں کہ شرح صدر کے ساتھ رب کریم مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے خطیب کی طرف دیکھا کریں، نظر سے نظر ملانے میں بھی بڑی برکت ہوتی ہے اگر ٹھیک طریقے سے ہو۔ آیت سن لیں اور ترجمہ سن لیں۔ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بے شک ہم نے پیدا کیے ہیں جہنم کے لیے کثیرا من الجن والانس، بہت سارے جن اور بہت سارے پیدا ہی جہنم کے لیے کیے ہیں۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل تو ہیں لیکن وہ سمجھتے تو بولتے جائیں تھوڑا سا، دل ان کے پاس ہے مگر وہ سمجھتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن وہ دیکھتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان تو ہیں مگر وہ اس سے سنتے۔ تو أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ تو حیوانوں کی طرح ہو گئے۔ کس کی طرح ہو گئے جی؟ بل ہم عدل، بلکہ اس سے بھی زیادہ، بولیے اس سے بھی زیادہ گمراہ ہو گئے۔ اولئک هم الغافلون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو بالکل غافل ہیں، بے خبر ہیں، ان کو کوئی خبر ہے۔ یہ ترجمہ ہو گیا جی۔ اب ذرا واپس آ جائیں پہلا حصہ اس آیت کا۔ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بہت ساروں کو ہم نے پیدا کیا ہے جنوں اور انسانوں کو صرف جہنم کے لیے، جبکہ قرآن کی ایک آیت کہہ رہی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جن کو آتی ہوتی ہے وہ تو پڑھ دیا کرے نا، إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے اپنی، اور یہاں کیا آ گیا وَلَقَدْ زَرَعْنَا، ٹھیک ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، وہاں بھی لام ہے اور یہاں بھی وَلَقَدْ، لام آ گیا نا، لقد پہلا لفظ ہی لام ہے، تو یہ لام ہے لام عاقبت، بولو لام عاقبت، کہ پیدا تو اس لیے نہیں کیا تھا مگر کام ایسے کیے کہ وہاں پہنچ گیا۔ بولو کام ایسے کیے کہ وہاں، کوئی ماں اپنے بچے کو مرنے کے لیے پیدا، بھائی بولتے صحیح تھوڑا سا، کوئی ماں اپنے بیٹے کو بیمار ہونے کے لیے پیدا، مگر بیٹا بیمار ہو جاتا ہے کیونکہ وہ کام ایسا کرتا ہے جس کا انجام بیماری ہوتی ہے۔ بولو نا، جس کا انجام، ماں نے تو پیدا نہیں کیا پر اگر وہ مینار پاکستان سے چھلانگ لگا دے تو انجام کیا ہوگا؟ موت۔ اچھا بول دے پھر بھی نہیں، حالانکہ میں تواڈے چھال مارن دی گل نہیں کی تھی، مثالن گل کر رہے ہیں، تسی پھر بھی ڈر گئے ہو۔ ایک ماں نے تو پیدا نہیں کیا پر بچہ آگ میں چھلانگ لگا دے تو انجام کیا آئے گا؟ جل کے مر جانا۔ تو یہ لام عاقبت کا ہے اور یہاں لام عاقبت استعمال ہو رہا ہے کہ ہم نے پیدا یعنی اس لیے نہیں کیا کہ جہنمی بنے جن اور انسان، پر کام ایسے کر بیٹھے کہ انجام کیا نکلا؟ بولو بولو اونچا ذرا بولو نا یار، انجام کیا نکلا؟ اور نویں سال دی تواڈے کی تبدیلی آئی ہے کہ تھوڑا جا اونچا بولنا چاہیے، پتہ لگے نواں سال آ گیا تو تواڈی سپیڈ اتھے ہی ہے، یعنی والیوم اتھے ہی ہے تواڈا۔ میں کہہ رہا ہوں بھائی اللہ نے پیدا اس لیے نہیں کیا پر انہوں نے کام ایسے کیے، جب نبیوں سے ٹکر لی تو انجام جہنم، جب نبی کا کلمہ ہی نہیں پڑھا تو انجام ہے، جب اسلام میں نہیں آئے بلکہ نبیوں کو قتل کیا، زنا کیے، شرابیں پیے اور جتنے جرائم کیے تو انجام کیا نکلا جی؟ تو لام عاقبت ہے، یہاں لام ہے عاقبت والا کہ عاقبت انہوں نے خراب کر لی اپنی۔ اور وہ جو لام ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو وہ لام ہے لام غایت، بولو لام غرض و غایت،
اللہ کہتا ہے غرض و غایت تو یہی ہے کہ میری عبادت کر کے جنت میں پہنچ جائیں. میری عبادت کر کے کہاں پہنچے؟ تو غایت تشریع، شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے، اس کے رسول کی فرما برداری کرے اور کہاں چلا جائے؟ جنت میں. اب سمجھیے ایک حدیث، آج آپ کو یہ حدیث بڑی مزہ دے گی. حدیث قدسی ہے، اللہ فرما رہا ہے انی اتیت، جب تم میری اور میرے رسول کی اطاعت کرتے ہو، سبحان اللہ، اذا رضیت، پھر میں تم پہ راضی ہو جاتا ہوں، سبحان اللہ، اذا رضیت بارکت، جب میں راضی ہوتا ہوں تو برکتیں نازل فرماتا ہوں. سبحان اللہ، وہ جب ایک کماتا تھا اور سارے کھاتے تھے تو پوری پڑتی تھی نا، وہ برکت تھی. یاد ہے نا؟ مہمانوں کو بھی خوب کھلاتے تھے اور کبھی آٹے دی شارٹیج ہوئی سی، کبھی چینی شارٹ ہوئی ہوئے، بلکہ چینی تو کیا گڑ بھی نہیں ختم ہوتا تھا. اور دیسی شکر یاد ہے، وہ بھی کبھی ختم ہے. اب وہ مظلوم پتہ نہیں کہاں چلی گئی، نظر ہی نہیں آتی، ختم ہی ہو گئی نا. تو بے برکتی آ گئی بھائی. انی اطیعت، کرو میرے رسول کی اطاعت، اذا رضیت، میں راضی ہو جاؤں گا، اذا بارکت، پھر میری برکتیں آئیں گی، ولیس لی برکتی نہایا، میری برکتوں کی کوئی انتہا نہیں ہوگی. مٹی کو بھی ہاتھ لگاؤ گے تو سونا بنا دوں گا. جو جہاں تمہارے پیر ہوں گے وہی میری خیر ہوگی. اور اس کا برعکس کیا ہے؟ انی عصیت، جب تم نافرمانی کرتے ہو میری اور میرے رسول کی، اذا غصیت، پھر میرے غصے کا نظام چلتا ہے. اذا غصیت اذا غضبت، جب مجھے غصہ آتا ہے تو پھر میرا غضب نازل ہوتا ہے. اذا غضبت اذا غضبت ولعنت، جب میرا غضب نازل ہوتا ہے تو پھر میری لعنت برستی ہے تمہارے گناہوں کے سبب. وَإِنَّ اللَّعْنَةَ مِنِّي تَبْلُغُ السَّابِعَ مِنَ الْوُلْدِ، اور میری وہ لعنت تمہاری 7ویں نسل تک پڑتی رہتی ہے. اب ہمارے گناہوں کے سبب ہماری 7ویں پشت پر اگر لعنت برسے تو کیا یہ قوم بجلی سے ترقی کر جائے گی؟ کیا پھر ان کا مسئلہ مہنگائی ہے یا رب کی رضا حاصل کرنا ہے؟ مہنگائی بڑا مسئلہ آج بھی نہیں ہے. آج بھی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مدینے والا بھی راضی ہونا چاہیے، عرش والا رب بھی راضی ہونا چاہیے. سبحان اللہ، نہ رحمت للعالمین ہم سے راضی ہے، نہ رب العالمین ہم سے راضی ہے. یہ مسئلہ بن گیا. اچھا جی، اب آگے آ جائے. اللہ کہہ رہا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس تو دل تھے مگر انہوں نے دل سے سمجھا. دل تو تھے، بولیے دل تو. لہم قلوب، ان کے دل ہیں، لا یفقہون بہا، پر انہوں نے دل نبی سے لگایا نہیں. بولو نا، انہوں نے دل نبی سے لگایا نہیں. بھائی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایم اے انگلش آدمی پاگل ہے، مینٹل ہے. بھائی پوچھا کیا ہوا؟ کہا جی کسی لڑکی کو دل دے بیٹھا اور وہ کسی اور کے ساتھ شادی کر بیٹھی اور یہ حضرت پاگل ہو گئے. حضرت ہے تو اگر دل کسی نہ کسی کو تو دینا ہی پڑے گا، تو بہتر ہے کہ اللہ کو دے دیا جائے اور اللہ کے رسول کو دے دیا جائے. اچھا جی، وَلَهُمْ أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں تو ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں. آنکھیں ہیں، یہ نہیں کہ اندھے ہیں. وہ جو سمم بکمن عمیون فہم لا یرجعون کہا ہے وہ بھی اسی وجہ سے کہا ہے کہ باقی سب کچھ دیکھتے ہیں مگر حق نہیں دیکھ رہے. اللہ کا وحدہ لا شریک ہونا انہیں نظر نہیں آ رہا. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان تو ہیں مگر یہ سنتے. اولئک کالانعام، بالکل حیوانوں کی طرح ہیں، بالکل. اب دو ہیں حیوانوں کی طرح، مثال کیوں دی ہے؟ دو مسئلوں میں. ایک کیا ان کے کان نہیں ہے؟ بولو نا. مگر وہ صرف اپنے مطلب کی سنتے ہیں اور کی سنتے. مثال کے طور پہ بلی کی میاؤں میاؤں سمجھتی ہے، کبوتر کی گٹ گٹ یار بولو تو صحیح نہیں. اور کبوتر اپنے کبوتر کی گٹ گٹ تو سمجھے گا مگر بلی کی میاؤں میاؤں سنے گا تو صحیح پر سمجھے گا. گدھا جو ہے وہ اپنی گدھی کی ڈھیچو ڈھیچو تو سمجھ لے گا پر وہ بندر کی وہ چوچو سمجھ سکتا؟ بھائی بولو نا. چوہا چوہے کی سمجھے گا، باقی کی کسی کی سمجھتا؟ تو اللہ نے ہمیں جانوروں سے کیوں ملایا ان لوگوں کو کہ یہ سنتے ہیں اپنے مطلب کی. بولو سنتے ہیں، اور نبی کی سنتے ہیں سمجھتے ہی نہیں. جیسے جانور کسی کی سمجھتا.
مثلا آپ کسی بھینس کے آگے کہیں ABCDEFG سمجھ لے گی؟ سن تو لے گی بھی یہ کچھ منہ سے پھٹ رہا ہے، پر سمجھتی؟ اچھا آپ کسی بکری کو کہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سنا دے، وہ سن تو لے گی مگر آپ کی بسم اللہ کو سمجھ سکتی نہیں۔ تو بالکل جنہوں نے نبی کی سنی اور سمجھی نا، اور نبی کو دل میں نہ بسایا، اور دیکھا کہ نبی کو پتھر بھی سلام کر رہے ہیں، دیکھا کہ درخت بھی ان کو سلام کر رہے ہیں، تو کہا یہ تو بالکل جانوروں کی طرح ہے کہ جانور سنتا تو ہے مگر سمجھتا وہ دل تو رکھتا ہے چڑا بھی، پر صرف چڑی کے لیے۔ بولو کس کے لیے؟ اچھا جی دوسرا، یہ جو کام ہم کر رہے ہیں، ہماری زندگی صبح بے نماز انسان کی بات کر رہا ہوں، صبح کچن سے شروع ہوتی ہے، شام کو لیٹرین پہ ختم ہوتی ہے۔ صبح ظالم کھا کے نکلتا ہے اور شام کو اپنا وہ بال براز کر کے لیٹ جاتا ہے، تو اس میں اور جانوروں میں کوئی فرق ہے؟ بھائی بولو نا۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ بالکل جانوروں کی طرح ہے۔ اب ہم فخر کرتے ہیں او جی ہمارا مکان ہے اور چڑیا کا گھونسلہ ہے، تو آپ فکر نہ کریں، وہ آپ کو گھونسلے کی ضرورت نہیں تو چڑیا کو بھی کوٹھی کی ضرورت ہے۔ وہ سیٹھ امانت صاحب کی کوٹھی میں بھی اپنا گھونسلہ ہی بنائے گی، بولو وہاں کیا کرے گی؟ اس کو ضرورت ہی نہیں آپ کی کوٹھی کی، اس کو کمروں کی ضرورت ہے، اس کو چاہیے ہی گھونسلہ، اس کی ترقی گھونسلے میں ہے۔ تو آپ نے اپنا بنا لیا اور اس نے تو ہے نا کام جانوروں والا یہی۔ اچھا جی وہ چونٹیوں نے بلوں میں سوراخ بنا لیے، آپ کہتے ہیں جی میں تو اوپر رہتا ہوں، وہ کہتی ہے میں تیرے گھر میں بھی آؤں گی تو بل ہی نکالوں گی، میں نے رہنا ہی سوراخ میں ہے، میں نے کوٹھی میں رہنا، کوٹھی میری ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو رہائش والا کام ہے اس میں ہم جانوروں سے آگے، بولو نا، جانوروں سے آگے، چلو جوڑے جوڑے پہ آ جائیں تو یہ بھی جانوروں سے ہم آگے، بولتے جائیں نا ذرا یار تاکہ بات سمجھانے میں مجھے آسانی رہے۔ اچھا جی اپنا خیال کرنا، تو یہ بالکل آپ کتیا کو دیکھیں وہ اپنے بچوں کو کس طرح پالتی ہے، آپ بندریا کو دیکھیں وہ اپنے بچوں کو کس طرح سنبھالتی ہے، تو یہ جو بچے بچے پال لیے، سنبھال لیے، پیدا کر لیے، اس میں بھی ہم جانوروں سے آگے۔ ساڈا ماشاءاللہ ایک ہوتا ہے تو 6 مہینے وقت پہلے بھی پہنتا ہے تو بعد چوں بھی پیا رہتا ہے، بولتے نہیں ہو۔ ہوں تو ڈاکٹراں نے چھوٹا سسٹم ہی ختم کرتا ہے کیونکہ انہوں دی کمائی، یہ تو بہت بڑے کو فرعون کے جانشین بیٹھے ہیں، انہوں نے دنیا سے چھوٹے کا آپریشن کا وجود ہی ختم کر دیا۔ جو بہن بیٹی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں بس تیری آخری سانس چل رہے ہیں، اس کا بڑا آپریشن کراؤ، اس سے کوئی 20-30 ہزار نکل آتے ہیں، اور ایک گورکھ دھندا چلا رکھا ہے۔ تو آپ بتائیے کسی جانور کو اتنی مشکل پیدا ہوتی ہے بچے کی ڈلیوری میں؟ یار ہولی بول دے ہو۔ کسی کتی نو ویکھیا ہسپتال آئی ہوئے، باندری آئی ہوئے، تو صرف بچے ہی پیدا کرنا، اس میں بھی ہم انسانوں سے، جانوروں سے آگے۔ اور بڑا ناز کیا جی اوپر اڑ رہے ہیں، او جی ہم نے ہیلی کاپٹر بنا لیا، تو کیا جانور نہیں اڑتے؟ پھر اگو 2-3 بولن گے ماشاءاللہ، باقی لب رہے نے بھی واقعی اڑتے ہیں کہ نہیں اڑتے؟ بھائی سارے مل کے بولا کرو نا، وہ اڑتے ہیں اور ان کو پیٹرول کی ضرورت ہے، اور ان کو ریپیئرنگ کی ضرورت ہے، ڈینٹنگ پینٹنگ کی ضرورت ہے، اور ہمارا ماشاءاللہ اوپر اڑتے اڑتے بھی دھڑم ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ او جی ہم نے سمندری سفر کر لیے، میں نے کہا تم سے پہلے وہاں جانور پہنچے ہوئے ہیں۔ تو اولئک کالانعام، اگر اللہ کو راضی نہ کیا، اگر اللہ کے رسول کو راضی نہ کیا، اگر حلال حرام کی تمیز قائم نہ رکھی، اگر حیا شرم غیرت نہ رکھی، تو پھر انسانوں اور جانوروں میں کوئی فرق ہے؟ بل ہم اضل، اب یہ اگلا جملہ آ گیا، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ بولو جانوروں سے بھی۔ اب یہ جانوروں سے بدتر کیوں کہا؟ توجہ سے سمجھے، گدھے سے گدھے کا اختلاف ہو جائے تو صرف اسی کو ٹانگ مارے گا، اس کی ماں کو یار بولو نا، یا تھوڑے نشہرے دے کھوتے ہیں تو کوئی اور رواج ہوئے تو میں نہیں پتا، جو میں نے دیکھا ہے زندگی میں وہ بتا رہا ہوں۔ وہ کبھی گدھا اس گدھے کے بچے سے بدلا، اس کے بھائی سے بدلا، مگر آپ خبر پڑھتے ہیں نا کہ جب انسان کی انسان سے دشمنی ہو جاتی ہے تو وہ ماں باپ بہن بھائی بیٹوں کو بھی نہیں چھوڑتا۔
بولو بیٹوں کو بھی. تو یہ ہو گیا نا بل ہم عدل, ان سے بھی گر گیا. بولی ان سے بھی. پھر آپ ایک اور دیکھیں, چڑا کبھی کسی کھوتی پہ عاشق ہے؟ بولو نا. اور کھوتا کسی بندریا پہ عاشق ہے؟ کتا کبھی کسی باندری پہ عاشق ہے؟ اور بندریا باندر کبھی کسی کتیا پہ عاشق ہے؟ مگر انسان جب حیا کے پردے اتارتا ہے تو وہ کسی کی بہن کو بہن نہیں سمجھتا, یہ ظالم کسی کی بیٹی کو بیٹی. اب تو اور خبریں آ رہی ہیں جو سنانے کے بھی لائق ہیں, ایسے ایسے کیسز آ رہے ہیں اور پھر وہ میڈیا میں بھی آ رہے ہیں. انا للہ. تو یہ بل ہم عدل جانوروں سے گر گیا یا نہیں گر گیا؟ بول بھائی, جانوروں سے گر گیا. اولئک هم الغافلون, یہ غافل ہو گیا, اس کو اپنے مقام کا پتہ. سارے کام ہم جناب جانوروں والے کر رہے ہیں. مجھے آپ بے نماز کو میرے سامنے بٹھا دیں, وہ ایک بات بتائے کہ جو جانوروں سے افضل ہے. اگر وہ کہے گا کہ جی میں کلمہ پڑھتا ہوں, تو آپ ان سے کہہ دیں کہ قرآن میں آیا ہے ہر جانور اللہ کا ذکر کر رہا ہے. بولے جی ہر جانور اللہ کا ذکر ہے, اور یقین کریں ہم سے بہتر کر رہا ہے. ہم بھول شول جاتے ہیں, وہ بھولتا. ان کے جو ٹائم ہے وہ اپنے ٹائم کے پکے ہیں. اسی 5 وقت کا پکا نمازی بھی ماشاءاللہ رکاتا تو رہ جاتا ہے, جماعتا تو بھی جمعے سے بھی رہ جاتا ہے. جی ہاں. تو اس لیے بھائی ہم جانوروں سے گرے نہ. اگر ان سے اعلیٰ بننا ہے, اشرف المخلوقات بننا ہے, تو پھر مسلمانوں کو قرآن و حدیث کے تقاضوں پہ عمل کرنا پڑے گا, اور ہر کافر کو اسلام پہ آنا پڑے گا. نہیں تو یہ جانوروں کی مثل ہے, بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. اور کل کیا کہا تھا, چلو وہ کل والی مثال بھی ساتھ ہی آپ کو تھوڑا سا حوالہ دے دوں. اللہ تعالیٰ نے کل کے بارے میں کیا فرمایا تھا کہ اے میرے محبوب فمثلہ کمثل الکلب, اس کی مثال ایسے ہے جیسے کتے کی مثال ہے کہ ان تحمل علیہ یلحس, آپ اس پہ بوجھ ڈالیں وہ پھر بھی ہانکتا رہتا ہے, سانس چڑھا ہوتا ہے. او تترکہ یلحس, اور اگر آپ کتے کو خالی چھوڑ دیں تو پھر بھی سانس پہ سانس ہے, انہوں گھر کی لگی رہتی ہے. تو فرمایا اس کی مثال کتوں جیسی ہے. اب ادھر یہ مثال آ گئی. بعد کی مثال خنزیروں جیسی ہوتی ہے, بعد کی بندروں جیسی ہوتی ہے, اور بعد کی لومڑیوں جیسی ہوتی ہے, اور بعد کی شیروں جیسی ہوتی ہے. جو بہادر ہو اس کو کیا کہیں گے؟ اور ناراض نہ ہونا, اہل حدیثاں دی ایک جانور نال مثال ہوندی ہے کہ تسی اہل حدیث مکتب فکر دے کسی ساتھی نو ویکھ لو, وہ بنین بھی پائے گا, قمیض بھی پائے گا, ویسٹ کوٹ بھی پائے گا, تے سر تے کپڑا نہیں لے گا. کھوتا 2 من دا بورا چک لے گا پر کپڑا بندہ بولو نا, ایتھے کپڑا بنو لا کے تھلے مارے گا. یہ پہلی صفت ہے. اور دوسرا, جتھے ساڈا بھابی دوست اڑ جائے, قرآن پڑھ لو, حدیث پڑھ لو, قسمہ چک لو, میں ایتھے ایک نو بلایا, وہ ایتھے نال ہی دکان ہوندی تے روزانہ وہ نماز ساڈے نال پڑھدا, میں بلایا بڑے پیار نال پروٹوکول نال. میں کہا سر تسی بھی مسلمان ہو تے اسی بھی, تے رل کے پڑھ لو. ایک یا تسی پڑھو ہی دکان تے پڑھو تاکہ پتہ چلے کہ تسی مسجد وچ آئے, پر ایک بندہ مسجد وچ آئے اور جماعت نال نہ پڑھے, اس تو بڑا خدا دا قہر ہو سکدا؟ بولو نا, اس تو بڑی خدا دی کو لعنت دا توق اندے گل وچ ہو سکدا؟ یہ میں سب نو کہہ رہا. او جی سب مولوی پیچھے نہیں ہوندی, تیری شیطان پیچھے ہوندی ہے؟ ہوندی نہیں ہوندی تے اللہ کول ہے, تینوں کنے دسیا نہیں ہوندی؟ یقیناً شیطان نے دسیا ہے, کیونکہ نبی نے دسیا. اور میں کہنا جندے دل وچ عالم دا بغض آئے نا, پہلی سزا ہی اللہ انہوں یہ دیندا, چل جماعت تو اتنے وکھرا نکرے پڑھ, چل تو اس قابل ہی نہیں کہ مسلمانوں دی جماعت کھڑا ہو سکے. اس بندے نال تو بغض رکھ رہے ہیں جندے قدمہ تھلے مصلی رسول آیا پہ ہے, جندے تھلے محراب نبوی آیا بیٹھا ہے, ممبر رسول دے اتنے جڑا بیٹھا ہے. تینوں چور نال کوئی ڈاکو نال نفرت نہیں ہوئی, زانی شرابی نال نہیں ہوئی, یہ نال ہو گئی پہلی سزا. اور دوسری سزا ذلت دی موت مرے گا عالم نال بغض کرنے والا, کدے بھی عزت دی موت نہیں مرے گا. عالمہ دی غلطیاں نہ ویکھو, نیکیاں غلطیاں ساڑیاں بھی رب کول نے تے بولو تہاڑیاں بھی. کدے مولوی بھی کسے آکھیا شرابی آیا میں انہوں نماز نہیں پڑھانی, بولو نا ہن. کدے مولوی آکھیا ہوئے زانی آیا جی میں انہوں جماعت تے تانوں یہ اختیار کنے دیتا ہے کہ تھوڑی جی غلطی ویکھی تے اوتھے وکھرے نکرے؟ نہیں, اے تو وکھرے نکر نہیں پڑھ رہا, یہ اللہ نے تینوں سزا دیتی ہے کہ 5 جماعتیں دے ثواب تو محروم کر دیتا.
کہ عالم دین دا بغض علم دین دا بغض ہے، یہ اللہ رسول دی نفرت ہے۔ ورثۃ الانبیاء، جڑا تواڈے وارث دا دشمن ہے وہ تواڈا بھی دشمن ہے، تے جڑا نبیاں دے ورثاء دا دشمن ہوے وہ اللہ رسول دا خیر خواہ کتھوں رہ گیا؟ انہیں تے اپنا سب، میں انہوں بلایا، میں کہا یا تے تو دکان چی پڑھ، اور اگر تو مسیتے آویں تے پھر کی نہ کد نہ پڑھنی چاہیے۔ اگر ایک گاہک تینوں 5 روپے زیادہ دے تے تو انہوں پانی بھی پائے گا، بوتل بھی پائے گا، تے جس جماعت نال تینوں 5 دا ثواب ملنا ہے۔ اگوں کہن لگیا جی تسی شرک کر دے ہو، میں کہ کیڑا؟ کہندے ہو یا رسول اللہ، میں کہ السلام علیکہ ایھا النبی، ایندا ترجمہ ہے یا نبی اللہ، یہ تو بھی شرک کیتا نماز چ؟ کہندا جی اسی تو نماز چ کہنے ہاں، سامنے تھوڑا ہی سمجھنے ہاں۔ میں کہ اسی بھی کہنے ہاں، ایتھے سمجھنے نہیں سمجھدے، مدینے وچ حضور نو روزے وچ سمجھنے ہاں۔ اگوں کہندا جی تسی نبی نو زندہ مندے ہو، میں کہ جنت وچ۔ اگوں تسی ٹلے ہوئے پے کتھے مننے ہاں؟ ما بین بیتی منبری و روضۃ من ریاض الجنہ، بخاری دی روایت ہے، اور اتھے جنوں ریاض الجنہ کہندے نے اتھے لکھی بھی ہوئی ہے۔ میں کہا جی اسی مننے ہاں حضور نو جنت وچ زندہ، بولو کتھے؟ تے جنت وچ ہر مومن نے زندہ ہونا ہے، حضور نو زندہ کیوں نہیں مندے؟ انہوں اتنا غصہ چڑھیا، اٹھ کے ٹر پیا، انہیں لیا سلام ہی نہیں۔ سمجھ آئی؟ میں بلاندا رہا، انہیں پھر میری سنی تو کھوتا ٹردا رہے گا، ایتھوں لے کے تتلے والی تک لے چلو، ٹیٹنے ماردا جائے گا، تے جتھے پانی آ جائے بولو پھر تسی 10 ڈنڈے بھی مارو انہیں ہلنا تو اڑ جانا ہے۔ کھوتے دی صفت ہے، انسان دی صفت ہے۔ تو تسی جانوراں نو ذہن چ لیا کے ذرا انساناں دے جائزے لو، تانوں لطف آ جائے گا کہ ہجے بھی اسی انہاں نالوں اگے نکلے، اور اگے نکلن دا ایکو ہی راستہ ہے کہ خدا بھی راضی ہونا چاہیے، مصطفیٰ بھی راضی۔ بس جنہیں یہ کام کر لیا وہ اگے نکل گیا، باقی کوئی انہاں تو اسی ترقی کر سکتے تے ہجے کیتی بھی کوئی نہیں۔ اللہ کے دعا ہے اللہ میں نے تو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔